محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں سنیت کے تحفظ اور اشاعت میں جن کا سب سے بڑا نام ہے، اگر وہ صرف ایک نام لے تو آپ کا ہے، اور اگر چند ایک نام لے تو ان میں سے ایک نام آپ کا ہے، جنہوں نے یہاں پر سنیت کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے اس کا پھل جو ہے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علماء تیار کیے، مدرسین تیار کیے، خطبہ تیار کیے، مناظرین تیار کیے، اور ہر فیلڈ کے ماہرین تیار کیے، مصنفین تیار کیے، جبکہ وہ تو صرف دورہ حدیث پڑھاتے تھے۔ محدث اعظم کی جو تدریس ہے، شروع کے سالوں میں ایک آدھ دوسری کتاب پڑھائی، اس کے بعد تو دورہ حدیث پڑھاتے تھے۔ دورہ حدیث ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہم میں سے بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان سے دورہ پڑھنے والے مصنف بھی بنے، محقق بھی بنے، مناظر بھی بنے، خطیب بھی بنے، ائمہ بھی بنے، اور دین کے لیے قربانیاں دینے والے بھی بنے، تنظیموں کے سربراہ بھی بنے، بہت کچھ بنے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ذمہ داریاں ہی پوری کی۔ ایک ذمہ داری وہ جو تدریس کے طور پہ انہیں دی گئی تھی کہ تدریس ہے، کتاب پڑھانی ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک کا نصاب ہے، مکمل کروانا ہے، وہ کروا دیتے تھے، بلکہ جتنا وہ کرواتے تھے ہمارے یہاں تو اتنا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ تدریس کی ذمہ داری کے ساتھ جو خدمت دین کرنے اور خادم دین بنانے کی ذمہ داری تھی وہ اسے بھی پورا کرتے تھے، کہ اگر ان کے نام پر پاکستان بھر سے لوگ آ رہے ہیں، کشمیر تک سے لوگ آ رہے ہیں، تو محض پڑھنے نہیں آ رہے، پڑھنے کے لیے تو ان کے علاقوں کے اندر بھی مدارس موجود تھے، وہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ یہاں پڑھ کے کچھ بن کے جائیں۔ تو وہ بن کے جاتے تھے کہ جس شہر میں جاتے تھے وہاں پر ان کا پڑھایا ہوا ایک شاگرد ہی پورے شہر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آپ سارے کے سارے مختلف شہروں سے آئے ہوئے، اپنے اپنے شہروں پہ آپ غور کر لیں، اکثر و بیشتر آپ کو یہی مثال ملے گی کہ ان کے شاگردوں میں کوئی ایک جو ہے، مثال کے طور پہ وہ حیدرآباد میں تھا، ایک کراچی میں تھا، تو ایک سکھر میں تھا، تو ایک فلاں شہر میں تھا، ایک فلاں شہر میں تھا۔ وہ اس ایک نے اپنے شہر میں سنیت کے لیے ستون کا کام دیا، حالانکہ کتابیں تو انہوں نے وہی پڑھی تھی جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن وجہ فرق کیا تھی؟ وجہ فرق یہ تھی کہ تدریس کے اندر جو اساتذہ سے طلباء میں چیز منتقل ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتی، وہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اساتذہ سے طلباء میں جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ تین ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جو کتاب ہے اور جو طالب علم روزانہ کتاب کھولتا ہے، عبارت پڑھتا ہے اور استاد اس کی شرح کرتا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ جو استاد اس کتاب سے ہٹ کر انہیں علم، عمل اور مہارت انہیں دیتا ہے، ایک وہ شے ان میں منتقل ہوتی۔ اور تیسرا وہ جو استاد کا اپنا عمل اور کیفیت ہوتی ہے یہ منتقل ہوتی۔ تین چیزیں ہوتی۔ اب اگر استاد ایسا ہے، جیسے آپ محدث اعظم علیہ الرحمہ کی مثال لے لیں، مثال کیا بنتی ہے کہ بھئی ایک تو انہوں نے حدیث پڑھائی تو آپ کے پڑھے ہوئے شیخ الحدیث بنے، مفتی عبدالقیوم ہداروی صاحب ہو گئے، مولانا غلام رسول رضوی صاحب ہو گئے، مولانا اشرف سیالوی صاحب ہو گئے، یا جو ہے اور مولانا غلام نبی صاحب ہو گئے، مولانا محمد شریف صاحب ہو گئے، اور مولانا زبیر صاحب چکوال والے ہو گئے۔ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث پڑھی اور ایسی پڑھی کہ شیخ الحدیث بن گئے۔ یہ تو تھی ان کی تدریس۔ دوسرے نمبر پہ تھا اس تدریس کے ساتھ جو اور وہ تعلیم دیتے تھے۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم تھی عشق رسول کی، وہ تعلیم تھی تعظیم رسول کی، تعظیم اولیاء کی، خدمت اہل سنت کی، اہل سنت کے لیے کچھ کرنے کی، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی۔ یہ وہ تھی جو ان کی گفتگو تھی کہ وہ حدیث پڑھا رہے ہیں تو اس رنگ کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ اب وہ اس رنگ میں پڑھاتے تھے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان سے ایک سال پڑھنے والا اب وہ جہاں سے بھی پڑھ کے آیا ہو، جیسے بھی اساتذہ سے پڑھ کے آیا ہو،
لیکن ان کی اکثریت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے اندر وہ خدمت دین کا جذبہ ایسا راسخ ہوتا تھا کہ علم آئے یا نہ آئے دین کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. کیونکہ علم کے آنے کا تو چلے اس پہ بھی مدار ہوتا ہے نا، بندے کی ذہانت کتنی ہے. ہر طالب علم تو ذہین نہیں ہوتا، لیکن ہر طالب علم کچھ کر ضرور سکتا ہے، ذہین نہ بھی ہو تو کچھ کر ضرور سکتا ہے. تو یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز تھی خود محدث اعظم علیہ الرحمہ کا اپنا عمل اور اپنی قلبی کیفیت، اپنی سوچ. ان کا عمل سب کے سامنے تھا کہ یہ دین کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں. کسی بھی خادم دین کو جس کو دیکھا کہ یہ دین کے لیے بڑا محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، خطیب اچھا ہے، مناظر اچھا ہے، مصنف اچھا ہے، تو اس کی عزت افزائی، اکرام، اس کے لیے بہت جو ہے نا وہ ایک اہتمام کرنا، یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا کرتے تھے. بلکہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے. اچھا آپ کہاں سے آئے؟ فلاں علاقے سے. اچھا ہاں آپ کے فلاں علاقے میں وہ ہمارے حضرت ہیں. ہوتا ان کا شاگرد تھا، لیکن جو عوام میں بندہ، اچھا آپ کے علاقے میں وہ فلاں حضرت ہیں ہمارے نا، تو ان کو جو ہے وہ یوں کر کے ان کی طرف راغب کرنا، ان کی طرف جو ہے نا وہ مائل کرنا. اور اسی طرح کوئی ایسا آ گیا خطیب ہے، مناظر ہے، تو کھانے پینے رہنے یہ وہ ان چیزوں کے اندر اہتمام کرنا. بلکہ اس زمانے میں جامعات کے اندر باقاعدہ مہمان خانے ہوتے تھے. ہمارے یہ کانسیپٹ کم ہے، ورنہ پرانے زمانے کے جو جامعات ہوتے تھے اس میں مہمان خانے ہوتے تھے. اور مہمان خانے اس لیے ہوتے تھے کہ کسی شہر میں کوئی خطیب، کوئی عالم بیان کرنے کے لیے آیا، اگر رات ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس جامعہ کے مہمان خانے میں ٹھہر جائیں. چند ایک جامعہ کے اندر میں نے بھی دیکھا ہے وہ مہمان خانے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ علماء کے لیے ہیں کہ علماء آئیں گے تو یہاں ٹھہر جائیں گے. تو یہ سارا کیا، یہ عمل جو ہے نا یہ سب کے سامنے. اچھا اسی طرح جلسہ دستار بندی ہوتا، اس میں علماء آتے. اب ان کے ساتھ جس طرح جو ہے وہ ان کو بٹھاتے، ان کے لیے اہتمام کرواتے، انتظامات کرواتے، تو سب کو پتہ ہوتا کہ بھئی ہاں ماشاءاللہ یہ ان کے لیے جو اتنا کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنے کا کام. تو عمل جو ہے، عمل جو ہے یہ جتنا طلباء کے اندر منتقل ہوتا ہے اتنا تو شاید تعلیم بھی منتقل نہیں ہوتی. اور پھر عمل کے اندر محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو یہ خدمت دین کا عمل ہے، دوسرا ویسے عمل. ابھی میں کل پرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں، تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ جب بھی سالانہ جلسہ ہوتا طلباء کی ڈیوٹیاں لگتی، فلاں طالب علم یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا. تو اس میں کسی نے کہا حضور یہ جو چار بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نا یہ سید زادہ بیٹھے ہوئے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ فرمایا ان کی بھی ہے. کیا ہے؟ فرمایا ان کی ڈیوٹی ہے کھانا کھانا. یہ سید زادے ہیں، یہ شہزادے ہیں، ان کی ڈیوٹی کھانا کھانا. یہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرتبہ کا عمل، ایک مرتبہ کا قول جو ہوتا ہے یہ دلوں میں اتر جاتا ہے. تو اب محدث اعظم علیہ الرحمہ کی جو سوچ اور جو عمل تھا یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آگے اسی، یعنی انہوں نے جو یہ سوچ دے دی نا کہ دین کے لیے کچھ کرنا ہے اور کیا 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 جا سکتا ہے، اس کی کچھ ڈائمینشنز بیان کر دیں کہ اس ڈائریکشن میں کام کر لے، اس ڈائریکشن میں کام کر لے. تو اسی میں فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کس کے شاگرد؟ فرمایا محدث اعظم کا. پوچھا انہوں نے کچھ لکھا بھی ہے؟ فرمایا بہت لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو میں ان کی زندہ کتاب ہوں. طالب علم کو ہی کتاب بنا دیا، اس نے آگے ہزاروں کتابیں لکھ دی. تو دیکھیں تھی تو تدریس، لیکن اس تدریس کی وجہ سے پورے پاکستان میں سنیت کی بقا ہے.